السلام علیکم فور کلاس۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں۔ گلدستہ۔ گلدستہ کا کیا مطلب ہے؟ گل کا مطلب ہے پھول، دستہ جس میں پھول لگائے جاتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں پہ ان پھولوں کے بارے میں بات نہیں کرنے جا رہے جو باغوں میں ہم لگے ہوئے دیکھتے ہیں یا درختوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سبق میں گل سے مراد وہ پھول ہیں جو ہمارے شعراء کرام ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہم تک اپنا پہچان جو ہے اپنا پیغام جو ہم تک پہنچایا۔ تو سب سے پہلے اس باکس میں دیکھیں گے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ اپنے صوبے کے کسی ایک شاعر کا نام بتائیں۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش، حضرت بہاؤالدین ذکریہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے پسندیدہ شاعر کا نام اور صوبے کا کسی اور شاعر کا نام جانتے ہیں تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ شاعری کسی بھی زبان کی پہچان ہوتی ہے۔ شاعری کیا ہے؟ ایک انسان جو کچھ محسوس کرتا ہے، شاعر اس کو شعر میں پیش کر دیتا ہے۔ تو شاعر کا انداز جو ہے وہ شعر کا انداز اگر اچھا ہو تو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں شاعری موجود ہے۔ مقامی زبانوں میں لوگ کہانیاں اور پرانے قصے نظموں میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج ہم پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شاعروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگرچہ ان کے علاقے اور زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ان کا پیغام ایک ہی ہے۔ در حقیقت یہ ایک ہی گلدستے کے رنگا رنگ پھول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پشتو زبان کے مشہور شاعر رحمان بابا کا اصل نام عبدالرحمان تھا۔ وہ پشاور کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں بہادر کلی کے رہنے والے تھے۔ وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اسی وجہ سے لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے جو تھا اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے محبت، انسانوں کی خدمت اور بھلائی خیر خواہی پر زور دیا ہے۔ تو پشتو بولنے والوں میں رحمان بابا کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، یعنی کہ بہت شہرت حاصل ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے مشہور شاعر تھے۔ وہ مٹیاری کے قریب حالہ حویلی نام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر کا زیادہ حصہ بٹ گاؤں میں گزرا، اسی نسبت سے بھٹائی کہلائے۔ بھٹائی نے سندھ کی لوک کہانیوں کو نظم کی شکل میں جو تھا بیان کیا۔ ان نظموں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان کی شاعری عام و خاص پر اثر کرتی۔ اہم بات یہ تھی کہ ان کے کلام میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی برابر دلچسپی لیتے تھے اور ان کی جو نظمیں تھے وہ سندھی بچوں کو جھولے میں سنائی جاتی تھیں۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بلے شاہ جو تھے وہ پنجابی زبان کے نامور شاعر تھے، یعنی کہ بہت مشہور شاعر تھے۔ پنجابی زبان کے بلے شاہ کا اصل نام سید محمد عبداللہ شاہ تھا۔ ان کا تعلق بہاولپور کے گاؤں اچ گلانیہ سے تھا۔ بعد میں ان کا خاندان ساہیوال میں آباد ہو گیا۔ یہاں سے کچھ عرصے بعد بلے شاہ قصور رہے۔ آپ کا تعلق مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا۔ بلے شاہ نیک، عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھے۔ وہ فارسی اور عربی زبان بھی جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف بیان کی ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا ہے۔ بلے شاہ جو ہے وہ کا کلام کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ اہل پنجاب ان کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں۔ مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ۔ بلوچی زبان کے معروف شاعر مست توکلی کا اصل نام توکلی مست ہے۔ مست توکلی کہان شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مارک بند نامی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ مست توکلی جو تھے وہ بچپن سے بکریاں چراتے رہے اور اس پیشے پر فخر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں سے محبت کا بھی پیغام دیا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں بلوچستان کے بلبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ للہ عارفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ للہ عارفہ سری نگر سے 30 میل دور یاندرن گاؤں کے ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئیں۔ جوانی میں اسلام کی طرف مائل ہوئیں اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا اور شاعری بھی شروع کر دی۔ للہ عارفہ نے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ للہ عارفہ کشمیری زبان کی پہلی صوفی شاعرہ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ان کے کلام میں دلچسپی لیتے ہیں۔ بابا چلاسی دامت برکاتہ۔ شناہ زبان کے مشہور شاعر اور صوفی بزرگ بابا چلاسی کا اصل نام غلام النصیر ہے۔ وہ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس کے ایک نواحی گاؤں پنوئی تھک میں پیدا ہوئے۔ وہ دینی علوم میں مہارت رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے اور دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ بابا چلاسی جو تھے انہوں نے 5 زبانوں یعنی شینا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں شاعری کی ہے، لیکن شینا زبان میں شاعری ہی ان کی اصل پہچان بنی۔ شینا زبان میں ان کی شاعری کی وہ 2 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا کلام جو تھا ایک طویل عرصے سے نشر ہو رہا ہے۔ لوگ ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں اور علم، تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔
تو فور کلاس یہ جو ہم نے تمام صوبوں کے شاعروں کے بارے میں پڑھا، کچھ صوفی شاعر تھے، کچھ دوسرے شاعر تھے، تو ہم نے ان کی جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا کہ کون کہاں کا رہنے والا تھا، کس گاؤں میں یا کس شہر میں رہتے تھے، کس زبان میں شاعری کی اور کس وجہ سے وہ مشہور ہوئے۔ ان کا رہن سہن تو مختلف ہے لیکن ان کا پیغام ایک ہی ہے، جو ہمیں یہ شاعری کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں۔ شاعری کیا ہے کہ وہ جو کچھ محسوس کرتے ہیں اس کو شعر میں بیان کر کے ہمارے تک پہنچا رہے ہیں، تو ان کا جو پیغام ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے مختلف شاعروں کے بارے میں پڑھا، ان کی شاعری کو پڑھا، اور اللہ سے محبت، انسانوں سے محبت کا جو جذبہ ان میں تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو فور کلاس آج ہم نے جو ہے اس کے سوالات کے جواب جو ہیں وہ لکھیں گے نیٹ کاپی پہ، سمجھیں اور بتائیں۔ سوالات آپ کی کتاب پر دیے گئے ہیں، اس کے لیے ان کے جوابات لکھنے کے لیے ہم اپنی نیٹ کاپی کا ایک پیج ریڈی کریں گے اور جو ہے ان کے جواب اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں گے۔ ہاں جی، نیٹ کاپی کا ایک پیج ریڈی کریں، عنوان گلدستہ، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں بابا کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ جواب ہے، وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اسی وجہ سے لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کس زبان کے شاعر تھے؟ جواب ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے مشہور شاعر تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے انہیں بلوچستان کے بلبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فور کلاس اس طرح تمام سوالات کے جواب آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ رائٹنگ میں لکھنے ہیں اور ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ بک ریڈنگ کرنی ہے، املا کی پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔